السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین و سامعین، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں اور بھی بہت سارے مذہب اور دھرم کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ جب ہماری کوئی خوشی کا دن آتا ہے، جیسے ہماری عید آتی ہے، تو بہت سارے ہمارے غیر ایمان والے، ملنے جلنے والے جن سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، وہ ہمیں بدھائی دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، کانگریچولیشنز کے میسج ہمیں سینڈ کرتے ہیں۔ تو کیا جب ان کے تہوار آئیں، جب ان کی دیوالی، ہولی، یا خاص طور سے ابھی جو غیر مسلم جو عیسائی ہمارے ملک میں رہتے ہیں، وہ کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر پر، تو اب یہ کرسمس کا جب تہوار، تو اس تہوار پر کیا ہم انہیں مبارکبادی دے سکتے ہیں؟ تو اس بارے میں ہمارے علماء کرام، مفتیان کرام، ہمارے جو ادارے ہیں دینی معتبر، یعنی جن کی رہبری میں امت چلتی ہے، ہمارے جو معتبر ادارے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کی صحیح رہبری کرتے ہیں، جن پر ہمیں اعتماد ہے، ہم ان کے اس بارے میں فتاویٰ کیا ہیں ان پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں، اور ساتھ میں کچھ اپنی بات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر ہم بتا بھی رہے ہیں آپ کو، اس میں صاف لکھا ہے کہ غیر مسلم کو کرسمس کی مبارکباد دینا مسلمان کے لیے درست نہیں، عید کی مبارکباد دینا جائز اور ثابت ہے۔ جو عید آتی ہے، عید پر ہمیں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، ہماری جو عید ہوتی ہے اس پر، یا کوئی ہمیں مبارکباد دے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اس کا جواب دے دیں، پیغام اس کو بھیج دیں، اس کو کوئی دعا دے دیں، اچھی بات ہے۔ لیکن غیر ایمان والے کو، خاص طور سے عیسائیوں کو کرسمس کی مبارکباد دینا بالکل درست نہیں ہے۔ مزید آپ دیکھیں، دارالافتاء بنوری ٹاؤن کا یہ فتویٰ ہے، انتہائی معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کا یہ دیکھو لمبا فتویٰ ہے، اس میں نیچے لکھا ہے کہ کرسمس کی مبارکباد دینا گویا ان کے نقطۂ نظر کی تائید ہے، اس لیے کرسمس کی مبارکباد دینا جائز نہیں۔ اگر اس سے ان کے دین کی تعظیم مقصود ہو تو کفر کا اندیشہ ہے، اور اگر کرسمس کے موقع پر صراحتاً کوئی شرکیہ جملہ بول دے تو اس کے، یعنی اس بولنے والے کے شرک ہونے میں، اس عمل کے شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دارالعلوم کراچی، جو اہل علم کی نگاہ میں اور مسلمانوں کی نگاہ میں کافی معتبر ادارہ، جہاں کے مفتیان کرام کافی تحقیقی نظر رکھتے ہیں، جب ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا جواب دیا، دیکھیے، جس میں صاف لکھا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ کرسمس میں شریک ہونا یا انہیں اس پر مبارکباد دینا ہرگز جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نصارہ اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی مناسبت سے تعظیماً مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں، اور کفار جو دن اپنے مذہب کے شاعر کے طور پر تعظیماً مناتے ہوں، اس میں مسلمانوں کی شرکت اور ان کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ باقاعدہ یہ فتاویٰ صرف فتاویٰ ہی نہیں ہے، بلکہ احادیث اور صحابہ کے آثار کی روشنی میں ان فتاویٰ کو مدلل بھی کیا گیا ہے۔ آگے لکھا ہے، بلکہ اگر اس سے ان کے دین کی تعظیم مقصود ہو تو اس میں کفر کا قوی اندیشہ ہے۔ دیکھیے یہ عبارات بہت ساری ہیں، یہ آپ کو میں خلاصہ بتا رہا ہوں فتوے کا، آپ اپنے مقامی علماء سے مزید اس کی ڈسکس کر سکتے ہیں اور ان سے دلائل مانگ سکتے ہیں۔ آگے حضرت نے ہی لکھا ہے، آگے وہاں کے مفتیان کرام نے، کہ لہذا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کرسمس میں شرکت اور نصارہ کو مبارکباد دینے سے مکمل اجتناب کریں، ورنہ سخت گناہ گار ہوں گے، اور اگر یہ کام ان کے دین کی تعظیم کے طور پر ہو تو اس میں کفر کا بھی اندیشہ ہے۔ تاہم اگر کسی ایسے مقام اور ملک میں جہاں عیسائیت کی اکثریت ہو، اور وہاں اگر کرسمس میں شریک نہ ہونے یا انہیں ظاہری طور پر مبارکباد نہ دینے میں دینی یا دنیاوی نقصان کا اندیشہ ہو، تو مجبوری میں نقصان سے بچنے کے لیے صرف ظاہری طور پر شرکت یا ہیپی کرسمس کہہ کر ظاہری طور پر کہہ دینے سے جان چھڑا لی جائے تو امید ہے کہ گناہ نہ ہوگا، بشرطے کہ دل میں ان کے اس دن کی محبت اور تعظیم بالکل نہ ہو۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کرسمس ہے نا، سراسر شرک پر مبنی تہوار ہے۔ کرسمس کا جو مفہوم ہے، معاذ اللہ، اللہ کے بیٹے مسیح کی پیدائش کی خوشی اور اس خوشی کی تقریبات، یہ مطلب ہوتا ہے کرسمس کا، ہیپی کرسمس کا، میری کرسمس کا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا صاف اعلان ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن کریم میں کرایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کرسمس ایک شرکیہ عقیدے پر مبنی تہوار ہے۔ اب ایسے شرکیہ تہوار کا موازنہ
پاکیزہ اسلامی عیدوں سے کرنا ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی رواداری کرنے والا اور سماجی رسوم و روایات کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں، جب اسلام موجودہ دور سے بھی زیادہ کسم پرسی اور کمزوری کی حالت میں تھا، کبھی ملکی اور قومی اتحاد کی خاطر شرکیہ تہواروں میں شرکت نہیں کی۔ مشرکوں نے پیشکش کی کہ ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے، بدلے میں ایک دن آپ ہمارے بت خانے میں آ کر بتوں کی عبادت کر لیا کریں، لیکن اس نازک اور صبر آزما دور میں بھی عقیدے کے حوالے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا، بلکہ لکم دینکم ولی دین کا اعلان فرمایا گیا، اور قرآن نے صاف واضح کہہ کر ارشاد فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا۔ اس سے امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ اگر آپ کی امت میں سے کسی نے شرک کر لیا تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ شرک اور مظاہر شرک کی تائید و ترویج ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اسلام ضرورت اور مجبوری کے احوال میں تھوڑی آسانی کا قائل ہے، لیکن شرک اور مظاہر شرک کے حوالے سے ذرہ برابر بھی لچک برداشت نہیں کی جا سکتی۔ لہذا ذہن میں رکھیں خلاصے کے طور پر یہ بات کہ شرکیہ تہواروں کی مبارکباد دینا چاروں فقہی مسالک میں، چاہے وہ احناف ہو، شوافع ہو، مالکیہ ہو، حنابلہ ہو، سب کے نزدیک بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا دے، اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کی خرافات سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، توحید پر ہمارے دلوں کو جمع دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔